السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں زمزم کے مبارک پانی کے فوائد پر بات کرنا چاہتا ہوں۔ یہ جو زمزم کا پانی ہے نا، یہ ہمارا مذہبی پانی ہے۔ اسے شراب الابرار بھی کہا جاتا ہے، یعنی نیک لوگوں کا مشروب شراب الابرار۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس پانی کے متعلق فرمایا کہ خیر ماء علی وجہ الارض ماء زمزم، یعنی دنیا میں سب سے جو بہترین پانی ہے نا، وہ زمزم کا پانی ہے، آب زمزم ہے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ جہنم کی آگ اور یہ زمزم کا پانی ایک انسان کے پیٹ میں دونوں اکٹھے نہیں رہ سکتے، یعنی یا زمزم رہے گا یا پھر جہنم کی آگ رہے گی۔ اب جس نے زمزم پی لیا تو جہنم کی آگ اس سے دور ہو جائے گی۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد بھی ہے کہ علامت بیننا و بین المنافقین، یعنی ہمارے اور منافقین کے درمیان علامت یہ ہے کہ ہم زمزم کو سیر ہو کر پیتے ہیں اور منافق سیر ہو کر نہیں پیتے۔ خود اللہ کے پیغمبر یہ پانی بہت سیر ہو کر پیا کرتے تھے، اور پانی پینے کے بعد اللہ کے پیغمبر دعا بھی مانگا کرتے تھے، اللہم انی اسألک علما نافعا و رزقا واسعا و شفاء من کل داء، یعنی اے اللہ مجھے فائدہ پہنچانے والا علم عطا فرما اور میرے رزق کو وسیع فرما اور مجھے ہر بیماری سے شفا عطا فرما۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زمزم کے پانی کے متعلق فرمایا کہ ماء زمزم لما شرب لہ، یعنی زمزم کو جس مقصد کے لیے بھی پیا جاتا ہے نا، وہ مقصد پورا ہو جاتا ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ نے زمزم کے پانی پینے کے بعد یہ دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میرا جو تیر ہے نا کبھی نشانے سے خطا نہ ہونے پائے، تو یہ زمزم پینے کے بعد دعا مانگی، اور پھر اس کے بعد آپ نے 10 تیر نشانے پر لگائے، کوئی تیر بھی نشانے سے خطا نہیں ہوا۔ اس کے بعد جب بھی آپ نے یہ تیر نشانے پر لگائے ہیں کبھی بھی یہ خطا نہیں ہوتا تھا۔ اور حافظ عسقلانی رحمہ اللہ تعالیٰ انہوں نے دعا مانگی تھی کہ یا اللہ میرے حافظے کو اتنا تیز کر دے، یہ پانی پینے کے بعد دعا مانگ رہے ہیں کہ امام ذہبی سے بھی میرا حافظہ زیادہ تیز ہو جائے۔ تو ہوا یہ کہ امام ذہبی رحمہ اللہ تعالیٰ سے بھی زیادہ ذہین ہو گئے، اور حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ تعالیٰ نے تو بڑی عجیب دعا مانگی تھی کہ اے اللہ میں زمزم کا پانی اس لیے پی رہا ہوں کہ آخرت میں جب ساری دنیا پیاسی ہوگی تو اس وقت مجھے پیاس نہ لگے۔ تو انہوں نے جب دوسروں کی دعائیں قبول تو ان کو بھی قبول ہو جائیں گی۔ اور آپ نے بھی یہ سنا ہوگا کئی لوگوں کی زبان سے کہ ہم نے زمزم پینے کے بعد فلاں بیماری سے شفا مانگی ہے تو وہ ٹھیک ہو گئی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بھی اس کے متعلق فرمایا کہ الحمہ من فیض جہنم فابردوہا بماء زمزم، یعنی یہ جو بخار ہوتے ہیں نا، یہ جہنم کی تپش میں سے ایک تپش ہے، انہیں آپ ٹھنڈا کرو زمزم کے پانی سے، زمزم کے پانی سے ٹھنڈا کرو۔ آپ نے بخار کی طرف صرف اشارہ کیا ہے، ورنہ اس میں ہر بیماری کے اندر شفا ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ہے کہ زمزم طعام طعم و شفاء سقم، کہ زمزم کا پانی جو ہے نا یہ کھانے کا کھانا یعنی غذائیت کی غذائیت ہے، اور اس کے اندر بیماریوں کے لیے شفا بھی موجود ہے۔ علامہ ابن قیم رحمہ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب زاد المعاد اور طب نبوی کے اندر لکھا ہے کہ میں نے اور میرے علاوہ کئی لوگوں نے آب زمزم کے سے شفا کے نا عجیب و غریب جو ہے نا واقعات دیکھے ہیں۔ میں نے خود بھی کئی بیماریوں سے اس زمزم کی وجہ سے شفا پائی ہے۔ مجھے کئی لوگ ملے ہیں جنہوں نے بتایا ہے کہ ہم نے 40 دن تک صرف زمزم پیا ہے، ہمیں نہ بھوک لگی نہ پیاس لگی، حالانکہ ہم عام لوگوں کی طرح طواف بھی کرتے تھے، پھر بھی ہمیں کمزوری محسوس نہیں ہوئی، بلکہ جو بیماریاں تھیں وہ بھی ختم ہو گئی اور صحت یاب ہو گئے۔ اب دیکھیں نا، اللہ پاک نے جن حضرات کے لیے زمزم کا چشمہ جاری فرمایا تھا وہ کون تھے؟ وہ سیدہ ہاجرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام تھے۔ وہ تنہا لک و دک صحرا کے اندر وہاں پر موجود تھے، تو وہاں ان کی ضروریات کیا تھیں کہ پیاس لگے تو پانی چاہیے، بھوک لگے تو کھانا چاہیے، بیمار ہو جائے تو دوا چاہیے۔ اب اللہ تعالیٰ نے ان تینوں ضروریات کو پورا کرنے کے لیے آب زمزم کا چشمہ جاری فرمایا ہے کہ وہ پیاس کا کام بھی دیتا ہے، غذا کا بھی دیتا ہے، دوا کا بھی کام دیتا ہے۔ تو ایک اور بات بھی میں عرض کرتا چلوں کہ ایک صحابی رسول ہے سیدنا ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں جب مجھے پتہ چلا نا کہ مکہ کے اندر ایک شخص نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو میں دیکھنے کے لیے مکہ آ گیا، لیکن میں جب یہاں پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ جو شخص بھی اللہ کے نبی سے ملنے کی کوشش کرتا ہے تو مشرکین مکہ اسے مارتے ہیں۔ تو میں موقع کی تلاش میں رہا، موقع تلاش کرتے ہوئے میں نے بیت اللہ کے اندر رہائش رکھ لی، اور 40 دن گزر گئے میں بیت اللہ کے اندر ہی رہا، اور 40 دن کے بعد سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میری ملاقات ہوئی، تو وہ مجھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس لے گئے، اور اللہ کے رسول نے مجھ سے پوچھا کہ بھئی 40 دن آپ یہاں بیت اللہ کے اندر رہے تو کھانا کون دیتا رہا؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کھانا تو کسی نے نہیں دیا، میں نے تو صرف آب زمزم پر گزارا کیا ہے، نہ مجھے بھوک لگی نہ مجھے پیاس محسوس ہوئی، میں طواف بھی کرتا رہا، مجھے کمزوری بھی محسوس نہ ہوئی۔ تو اس موقع پر اللہ کے پیغمبر صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ انہا مبارکۃ و طعام طعم و شفاء سقم،
सुक़मिन, बेशक ये पानी ऐसा बरकत वाला पानी है कि इसमें ग़िज़ाइयत भी है और हर बीमारी से शिफा भी है। ये वही पानी है कि जिससे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कल्ब मुबारक को 4 मरतबा धोया गया है। पहली मरतबा बचपन में धोया गया, दूसरी मरतबा लड़कपन में धोया गया, और तीसरी मरतबा जब नबूवत मिलने का वक्त आया तो उस वक्त धोया गया, और चौथी मरतबा जब आपको मेराज पर ले जाया गया तो उस वक्त इस पानी से आपके कल्ब मुबारक को धोया गया। इसलिए उलमा इकराम फरमाते हैं कि ज़मज़म का पानी जो है ना, ये जन्नत के पानी से भी अफजल है, क्योंकि अगर जन्नत का पानी अफजल होता तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब मुबारक इसी पानी से धोया जाता। अच्छा, अहादीस से ये भी पता चलता है कि ज़मज़म का चश्मा जो है ना, ये जन्नत से निकल रहा है, जन्नत से निकल रहा है। अच्छा, एक और बात बताऊं जो सबसे बड़ी बात है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़मज़म के कुएं पे खड़े होकर ज़मज़म का घूंट अपने मुंह के मुबारक के अंदर भरा और उसकी कुल्ली जो है ना इस ज़मज़म के कुएं के अंदर डाल दी। इसके जो शिफाई असरात थे वो और भी बढ़ गए। ये रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपनी उम्मत पर मेहरबानी देखें, प्यार देखे अपनी उम्मत से कि गोया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये गवारा ना किया कि मेरे बाद आने वाली जो मेरी उम्मत है वो मेरे मुंह के बचे हुए पानी से महरूम हो जाए। आपने क़यामत तक के लिए आने वाली उम्मत पे ये एहसान किया है कि अपने मुंह का बचा हुआ पानी कुएं के अंदर डाल दिया है। अब जो भी आदमी ये कुएं का पानी पीता है तो उसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लुआब दहन भी शामिल होता है। मैं अपनी मरज़ात को यहीं ख़त्म करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मेरे चैनल यूट्यूब पर हकीम सनाउल्लाह को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह ताला आपको खुशियाँ अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।